السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے اپنی لائف کو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کریں۔ بڑی عمر کی عورت سے شادی، دلچسپ و عجیب واقعہ۔ ملیحہ کو جو بھی دیکھتا ہی رہتا تھا۔ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ سب اس کے ناز نخرے اٹھاتے تھے۔ وہ اتنی پیاری تھی کہ اس کی اماں کہتی کہ اس کی شادی کسی شہزادے سے ہوگی۔ ملیحہ کی سہیلیاں اس کی ہم عمر تھیں اور اس سے جلتی بھی تھیں۔ ملیحہ دل کی صاف لڑکی تھی۔ وہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتی تھی۔ ملیحہ کی ماں نے کہا، شکورہ خالہ آئی ہیں، دوپٹہ اوڑھ کر آنا۔ شکورہ خالہ کے ساتھ ایک خاتون اور ایک لڑکی بھی موجود تھی۔ ملیحہ سلام کر کے اپنی ماں کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ عورت اور لڑکی ملیحہ کو دیکھ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ماں نے ملیحہ کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ معذرت کرتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی۔ ملیحہ کو دیکھنے والی یہ چوتھی فیملی آئی تھی۔ ملیحہ کی ماں چاہتی تھی کہ جلد ہی ملیحہ کو کوئی اچھا رشتہ مل جائے اور وہ اپنے گھر چلی جائے۔ شکورہ خالہ نے کہا، بہت اچھی فیملی ہے اور لڑکا بھی بہت اچھی نوکری کرتا ہے۔ وہ لوگ جاتے ہوئے ملیحہ کو پسند کر گئے، بس وہ لڑکے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ لڑکے کا نام رفاقت تھا اور اس نے ملیحہ کی تصویر دیکھ کر قبول کر لیا۔ رفاقت بہت خوش تھا جب ملیحہ کے گھر والوں نے بہت سارا جہیز دیا۔ ملیحہ کے محلے والے بارات دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ ایسا لگتا ہے کوئی شہزادہ ملیحہ کو لینے آیا ہے۔ جب ملیحہ دلہن بنی تو قیامت آ رہی تھی۔ جب ملیحہ رخصت ہوئی تو گھر سونا ہو گیا۔ سرخ رنگ کے فراق میں ملیحہ پری لگ رہی تھی۔ ملیحہ رفاقت کے گھر آئی تو رفاقت کہنے لگا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی لڑکیاں اتنا میک اپ اور اتنا زیور کیوں پہنتی ہیں۔ ملیحہ اسی وقت واش روم میں گئی اور اپنا منہ دھو کر آ گئی۔ ملیحہ نے اپنا سارا زیور اتار کر ڈبے میں پیک کر دیا۔ رفاقت بہت غصے سے ملیحہ کے ساتھ بات کرنے لگا۔ رفاقت اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا اور ملیحہ بھی سو گئی۔ رفاقت کو احساس ہی نہیں تھا کہ وہ میری دلہن ہے اور آج شادی کی پہلی رات ہے۔ صبح جب رفاقت اٹھا تو وہ صحن میں جا کر اپنے بھتیجے اور بھتیجیوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہو گیا۔ ساس اور سسر کہنے لگے کہ بہو خوبصورت ہے لیکن نخرے والی ہے۔ تھوڑی دیر بعد رفاقت نے آواز دی کہ اندر آؤ، مجھے کوئی بات کرنی ہے۔ رفاقت نے کہا، تم اتنا زیادہ میک اپ نہیں کیا کرو اور پرفیوم بھی نہیں لگایا کرو۔ ملیحہ نے سوچ لیا کہ اس شہزادے کے لیے مجھے سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ ایک دن ملیحہ کی ماں اس کو لینے کے لیے آ گئی، مگر رفاقت ملیحہ کو کہنے لگا، اتنی اپنی ماں کے گھر رہی ہو، کبھی دل نہیں بھرا؟ رفاقت جب بھی اپنے آفس جاتا تو کہتا، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ میرے دوست بھی اپنی بیگم کو ساتھ لے کر آتے ہیں، لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں باہر کسی غیر محرم کے ساتھ بات بھی کروں۔ رفاقت کا سلوک پہلے دن سے ہی اچھا نہیں تھا، لیکن ملیحہ نے اپنی ماں کو کبھی بھی کچھ نہیں بتایا۔ وہ کہتی ہے کہ واقعی رفاقت کوئی شہزادہ ہے، اس نے مجھے بہت خوش رکھا ہوا ہے، لیکن جب وہ اکیلی ہوتی تو اپنی قسمت پر روتی تھی۔ کچھ دن میرا بھائی مجھے چھوڑنے میرے سسرال چلا گیا۔ رفاقت نے بڑے بھائی کو بھی بہت ہی باتیں کہیں کہ گھر کا کوئی کام نہیں کرتی، سارا دن سوئی رہتی ہے، میرا کوئی خیال نہیں کرتی، میری ماں بوڑھی ہے، اس کا بھی خیال نہیں رکھتی۔ میں نے شادی اس لیے تو نہیں کی کہ سارا دن جہاں پر سوئی رہے۔ رفاقت نے مجھے کچھ دن بعد طلاق دے دی اور طلاق کے کاغذات میرے ہاتھ میں دیے اور مجھے اپنی ماں کے گھر چھوڑ آیا۔ میری سہیلیاں بھی مجھ پر باتیں کرنے لگی کہ اتنا غرور کرتی تھی تم اپنے حسن پر، لیکن
اس حسن کا کیا فائدہ، تم کو تمہارے شوہر نے طلاق دے کر گھر بھیج دیا۔ طلاق کا داغ بہت برا تھا، مجھے طرح طرح کی باتیں سننی پڑتی تھیں۔ 2 سال ہو گئے مجھے میرے ماموں کے گھر پر رہتے ہوئے، اپنے ماں باپ کے گھر کبھی نہیں گئی، کیونکہ میں جب بھی وہ آ جاتی تو مجھے اپنے پرانے دن یاد آنے لگتے۔ میری ماں میرے لیے طلاق یافتہ لڑکا ڈھونڈنے لگیں۔ میری بیٹی کا گھر بس جائے۔ ایک دن میرے ماموں نے میری ماں کو فون کیا اور کہنے لگے کہ آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے بیٹے کی شادی آپ کی بیٹی سے کر دوں۔ تو میری ماں کہنے لگی کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، آپ جیسا کریں گے ویسا ہی ہمیں قبول ہوگا۔ مجھے اپنی ماں کا فیصلہ قبول کرنا پڑا اور اپنی ماں اور اپنے ماموں کی عزت رکھ لی۔ شادی کے بعد میں نے اسکول میں پڑھانا چھوڑ دیا اور گھر میں رہتی تھی، اپنی مامی کے ساتھ گھر کا کام کرتی۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا، بہت ہی پیارا تھا، اور آہستہ آہستہ مجھے اپنی زندگی سے پیار ہونے لگا اور میں اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے لگی۔